ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مانگا وفاقی حکومت سے، ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے ان سوالات کا جواب ہمیں نہیں ملا۔ ہم یہ تو روز سننے کو ملتے ہیں کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو بہت ہی اہم نکات تھے، ان کے بارے میں ابھی تک کئی روز گزر جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا۔ اور اس دن کی پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں ہم نے جان بوجھ کے چھوڑی تھیں، جو کہ آج میں آپ کے سامنے فردر اس کے اوپر بات کروں گا۔ تو اگر ہم ریکال کریں، پچھلے ہفتے ہماری گزارش یہ تھی کہ شوگر کمیشن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کے بحران کی ایک بنیادی وجہ شوگر ایکسپورٹ ہے۔ جو دستاویزات رپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دستاویزات شو کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ملی اور 6 دسمبر کو اس بات کی منظوری دی گئی۔ وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ نے یہ منظوری ای سی سی کی سفارش پر کی۔ ای سی سی کس کا ادارہ ہے؟ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے۔ اور ای سی سی نے سفارش کس کی پہ کی؟ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کی گزارش پہ۔ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا منسٹر انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر ایک ٹائم لائن ہے جو کہ جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بار منسٹری آف کامرس نے 28 ستمبر 2018 کو یہ سفارش کی کہ 1 ملین ٹن چینی کی ایکسپورٹ کر دی جائے۔ یہ کاغذ کمیشن رپورٹ پہ صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے۔ 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی اس بات کو اپروو کرتی ہے، وہ کاغذ صفحہ نمبر 321 پر اویلیبل ہے۔ اور 3 دسمبر 2018 کو منسٹری آف کامرس ایک اور سمری موو کرتی ہے جس کے اندر 10 لاکھ سے ایکسپورٹ کوانٹٹی بڑھا کے 11 لاکھ کوانٹٹی کی بات کی جاتی ہے۔ 2 ارب روپے ماضی کے فوری طور پر ادا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے، اور فریٹ سبسڈی کے حوالے سے جو ماضی کے فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ یہ جو سمری تھی، اس سمری پہ جو کہ صفحہ نمبر 322 پر اویلیبل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گزارش وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے۔ 3 دسمبر، یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 3 دسمبر کو یہ درخواست جاتی ہے، 4 دسمبر کو ای سی سی ملاقات کرتی ہے اور 4 دسمبر کو فیصلہ ہو جاتا ہے، اور 6 دسمبر کو وفاقی کابینہ بھی اس بات کو اپروو کر لیتی ہے۔ یعنی کہ 48 گھنٹے میں یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں شوگر کمیشن خود اپنی رپورٹ میں پیرا نمبر 233 میں کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی شارٹیج ہوئی، قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں نے انڈیو ایڈوانٹیج لیا اور پروفٹس کمائے۔ ہماری اس پریس کانفرنس سے پہلے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، عزت مآب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شوگر انکوائری کمیشن میں کبھی بھی بلایا نہیں گیا۔ ان تمام دستاویزات کے باوجود اگر آپ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں جو کہ 700 صفحوں پر مشتمل ہے، اس رپورٹ میں کہیں پر بھی خان صاحب کے رول کا ذکر نہیں ہے۔ رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایڈوائزر آن کامرس ہیں،
لیکن منسٹر آن کامرس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، جن کے اپروول کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی. تو کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت یا شہزاد اکبر صاحب اپنے وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں انوالوڈ ہے، اور یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس خود کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے. شہزاد اکبر صاحب نے ہفتے کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سندھ حکومت کے جتنے بھی سوالات تھے ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا. کسی کا انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ کیوں سندھ حکومت کا میں جواب دوں. لیکن ہاں انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی. وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی، بلکہ وزیر اعظم نے صرف ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور اسی جملے میں آگے وہ تصحیح کر گئے اپنی کہ وہ وزیر اعظم نہیں، وہ ای سی سی نے کی. لیکن وہ کہہ گئے جو ہمارا مطالبہ تھا، اعتراف کر گئے کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور رپورٹ میں خود کمیشن پیج نمبر 71 پیرا نمبر 233 پر کہتا ہے the decision to export sugar was followed by an increase in price of sugar in the local market. The commission has gathered enough evidence to establish that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. کمیشن کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ ایک وجہ ہے. دستاویزات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اور معاون خصوصی برائے احتساب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. لیکن وہ قانون سے بالا تر ہیں، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اب پچھلی پریس کانفرنس میں جو چیزیں میں چھوڑ گیا تھا اب میں اس کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی ہفتے کو اور اپنی باقی پریس کانفرنسز میں کہا، شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا کہ تمام لوگ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے، ان سے ہم ماضی کا حساب لیں گے. ہم سے پوچھ رہے ہیں، پنجاب حکومت سے پوچھ رہے ہیں 3 ارب کی سبسڈی کے بارے میں، جو انہوں نے ماضی میں 26 ارب کی سبسڈی دی ہے، جو 26 ارب کا انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے قومی خزانے کو، اس کا ہم ان سے حساب لیں گے. آج میں آپ کے سامنے اسی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا، جس میں خود شوگر انکوائری کمیشن کہہ رہا ہے. کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس جاری ہے، تو دوسری جانب پشاور میں مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کمیٹی کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے مطابق وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ لائن پہ میں نے بار بار یہ بات کی، اور میں یہ بار دوبارہ اگین کروں گا کہ یہ بالکل ایک مشکل وقت ہے. کورونا وبا جیسے پوری دنیا میں جس طریقے سے ہے وہ آپ سب کو پتا ہے، اور اس میں ہمارے جتنے وسائل ہیں ملکی لیول پہ اور پھر صوبائی لیول پہ جتنے وسائل ہیں، اس پہ ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کے اوپر قربان ہیں. اس میں ہم کہیں بھی نہ کوتاہی نہ دیر کی بات وہ ہم نے خود کی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، چاہے ہاسپٹلز ہو، چاہے آئسولیشن سنٹرز ہو، چاہے کوارنٹائن سنٹر ہو، چاہے ایئرپورٹ ہو، چاہے تورخم بارڈر ہو، چاہے تمام ڈسٹرکٹ میں چاہے زائرین کے حوالے سے ڈی آئی خان ہو. ہمارے چیف منسٹر صاحب خود گئے، خود وزٹ کیا، اور ان کی ٹیم ہم کوئی کمروں میں بیٹھ کر آرام نہیں کر رہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پوری ماہ رمضان میں اور جب سے کورونا وبا آیا، ہماری حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی
قیادت میں ہم دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں.